والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، معزز مسلمان بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر ایک اللہ تعالیٰ نے مجالست کی توفیق عطا فرمائی، اکٹھے بیٹھنے کی اور اسی کا تذکرہ کرنے کی، اسی کی باتوں کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی ہر لمحے کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے، آمین. یہ فقید اکثر یہ عرض کیا کرتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر جو دین کے اعتبار سے اپنی ذاتی اصلاح کے حوالے سے خاص طور پر اور کاموں کے اعتبار سے ایک ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے. اگرچہ دین کے کاموں کے اندر اتنا ٹھہراؤ نہیں جتنا اپنی ذات کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، کیونکہ دین کے کاموں میں تو جو لوگ مشغول ہیں درس و تدریس کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر یا اور کسی نظم کے اندر چل رہے ہیں، تو وہ تو اپنے کام کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش اور فکر میں لگے ہیں. لیکن جس چیز کی طرف یہ توجہ فقیر دلایا کرتا ہے وہ یہ کہ ایک ہے ذاتی اصلاح، یعنی اپنی ذات کے اندر تقویٰ کے اندر کمال حاصل کرنا. اس کا تعلق انفرادی محنت کے ساتھ ہے، اور یہ یعنی اپنے دل کو، اور یہ تقویٰ کی محنت دل پر ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یعنی یہ کہ دلوں کے اندر ہی ساری بیماریاں ہیں، اور دلوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ساری بیماریوں کی شفا بھی دل کے اندر رکھی ہے. تو یہ جب دل بیمار ہو تو اس کی بیماری نہایت خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی بیماری کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ مومن کا قلب ہی کیوں نہ ہو. جیسے فقیر اکثر مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ جب کوئی مومن اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ جانتا بھی ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس وقت وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. عقیدے کے درجے میں نہیں، عمل کے اعتبار سے. عقیدے میں تو اللہ ہی کو بڑا سمجھتا ہے. تو یہ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا روب بڑا ہونا، قلب کے اوپر ایسا طاری رہے، ہر وقت چھایا رہے یہ خیال اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کا، کہ اس کے جو ضروری کام کرنے والے ہیں ان کے اندر ناغہ نہ ہو، ان کو نہ چھوڑے، اور جو چھوڑنے والے کام ہیں ان کے اندر جلدی کرے اور چھوڑے، اور پھر اس کو دوبارہ اس کی طرف نہ جائے، اور اگر کبھی غلطی سے قدم پھسل جائے تو فوراً استغفار اور توبہ کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. یہ اس اعتبار سے یہ فقیر محسوس کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. ہم جتنی بھی دین کے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ چیزیں جو میرے اور اللہ کے درمیان جو قریب ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں، ان کے بارے میں ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. اور ہر آدمی لکل حزب بما لدیہم فرحون والی کیفیت ہو گئی ہے کہ جس کو جو چیز حاصل ہو گئی ہے اس کے اوپر وہ مطمئن ہو گیا ہے. تو یہ اس کو ٹھہراؤ کہتے ہیں. حالانکہ یہ تو ایسی چیز ہے، اپنی ذات کی فکر تو ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر تو آدمی کو ہمیشہ بیدار اور جاگتے رہنا چاہیے. تو یہ تقویٰ جو ہے یہ اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے. تو اس اعتبار سے اور ہمارے اندر یہ جمود اور ٹھہراؤ کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں.
لیکن ان سب کی ایک بڑی وجہ جو یہ فقیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ مسلمانوں کا نظام تعلیم کے اندر فرق سمجھنا، دنیاوی اور دینی تعلیم کو الگ الگ سمجھنا، یہ اصل میں وہ مرض ہے جس نے مسلمانوں کی دینی اصطلاحات کو، ان کے معانی کو تبدیل کر دیا، حقیقت کو بدل دیا، ایک ہمارے گمان کو سچائی سمجھ لیا اور سچائی کو گمان سمجھ لیا۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ بہت سارے لوگ اپنے گمان کے موافق زندگی گزارتے ہیں۔ اکثریت کا تعلق ہے جو ذہن میں آ گئی بات، جو دل کے اندر آ گئی بات، اس پہ چل پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر گمان لوگوں کے جو ہوتے ہیں اپنے بارے میں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ صحیح تو وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکی۔ تو اس وقت یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو سمجھنے کی، الگ الگ سمجھنے کی اور دونوں کو علم جاننے کی نحوست، یعنی دنیاوی تعلیم کو علم سمجھنے کی نحوست۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ جو علیم کی پہچان کرا دے اس کو علم کہتے ہیں، کیونکہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اور مخلوق کو جو علم دینے والی ذات ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ علیم ہے۔ وہی کافر اور مشرک کو علم دیتی ہے، نفع نقصان کی چیزیں سجاتی ہے، اور وہی اپنے ماننے والوں کو بھی سجاتی ہے۔ تو جو چیزیں، جو معلومات آپ دماغ کو پڑھنے کے بعد آپ خود علیم سے ہی دور ہو جائیں، خود اس کی بھیجی ہوئی جو سچائی ہے اس کے معنی تبدیل کر دیں، اس سے بڑی بھی کوئی ظلمت ہوگی؟ تو ہم جب کسی غلط چیز کو صحیح کہیں گے، پہلے بیماری کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ دین کا سمجھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ سچی بات تو صرف وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور باقی باتیں جو ہماری طرف سے انسانوں نے گھڑی اپنی تحقیق کے نتیجے میں، وہ باتوں کے اندر بھی وہی چیز صرف سچی ہے جس کو وہ سچ کہے۔ یعنی دین کا علم جس انسان کے علم کو سچ کہے وہ قابل قبول ہے، اور دین کا علم جس علم کو، انسان کی تحقیق کو، انسان کے لکھے ہوئے مضامین کو غلط کہے تو وہ واقعی غلط ہے، اگرچہ اس کے جتنے مرضی دلائل آپ کے پاس موجود ہوں اس کو صحیح ثابت کرنے کے۔ ان میں سے ایک بڑی غلط فہمی اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر نعمت کے بارے میں پیدا ہو گئی اور شکر کے بارے میں۔ نعمت اور شکر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہماری لغت تبدیل ہو گئی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں انعام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ انعام فرما رہے ہیں، ہماری نظر میں اب وہ مشقت اور تکلیف دہ چیز ہے اور اختیاری چیز ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر گزارے کی چیز اور ایک وقتی ضرورت کی چیز فرما رہے ہیں، وہ ہماری نظر میں نعمت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام اور نعمت اللہ تعالیٰ کی زبان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں، وہ عمل ہے جس کے کرنے کا مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں جس کا پابند کیا گیا ہے۔ اگر ہم وہ کام کر لیں، کرنے والے کاموں میں سے کسی کام کو کر لیں، وہ اصل میں نعمت ہے، اور بچنے والی چیزوں میں سے کسی چیز سے بچ جائیں وہ نعمت ہے۔ کیا اب ہماری اصطلاح میں یہ نعمت رہ گئی؟ ہماری زندگی میں نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ہماری بولی میں نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ کھانا، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھی رہائش، آرام دہ آسودہ زندگی، اس کو اب ہم نعمت سمجھنے لگے۔ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ، اگرچہ یہ نعمت ہیں، لیکن یہ نعمت کب بنیں گی؟ یہ نعمت جو انعام، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی
جو اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے، یہ اپنے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ فقیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ صرف ایک دفعہ پوری زندگی میں، صرف ایک دفعہ اگر کسی آدمی کے اوپر یہ حالت طاری ہو جائے، ایک ہی دفعہ پوری زندگی میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام اس حال کے اندر لے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی چیز یاد ہی نہ رہے، ایک دفعہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ اگر اس کو یہ وقت، ایسا کوئی وقت اس کی زندگی میں آ جائے کہ وہ اللہ کو اس حالت میں پکارے کہ اس کو نہ اپنا وجود یاد رہے اس وقت، اور نہ دنیا کائنات کی کوئی چیز یاد رہے سوائے اللہ کے، اس حال میں، اس کیفیت کے اندر ڈوب کے اگر اس نے اللہ کا نام لیا، تو یہ کتنی بڑی نعمت اور انعام ہے کہ اس کے اوپر حضرت علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس شخص کو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی اس کے سامنے رکھ دیں، جو چیزیں دنیا کی ان کو دی گئی تھیں، تخت تھا، جانوروں کی بولیاں، اور جو کچھ ان کو اس دنیا کے اندر گزارے کے لیے ان کی بادشاہت کے انتظام سنبھالنے کے لیے دی گئی تھی، اگر وہ بھی اس کے، یعنی ایک دفعہ اللہ کا نام لینے کے بعد اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ اس کو دکھائیں کہ کتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وہ سارے اسباب جو آپ کو دیے گئے تھے وہ ایک طرف اس سامنے رکھ دیں تو وہ ان کی طرف دیکھے بھی نہ، تو اب نعمت کیا چیز ہوئی؟ رہائش، کپڑا، کھانا پینا، جس کی دوڑ میں ہم صبح سے لے کے شام تک لے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم نعمت بھی سمجھ رہے ہیں۔ اصل نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سے، اس کا کہنا ماننے میں سے کسی حکم کو پورا کرنے کی توفیق مل جائے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے اوپر پوری دنیا بھی مل جائے تو اس کو ٹھکرانے کو دل کرے، لینے کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی 2 سنتیں جس کو پڑھنے کی توفیق مل جائے، فجر کی 2 سنتیں فرضوں سے جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کے اوپر کہ اگر اس کو ساری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے بھی اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے جو اللہ نے اس کو دے دی۔ ہماری لغت بدل گئی کہ نہیں بھائی؟ جب ہم میں دنیا کے اسباب میں سے کوئی چیز کم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نعمتیں ہم سے چھین لی، یہی کہتے ہیں نا۔ میرے بھائیوں، نعمت تو چھینی گئی کہ کوئی فرض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا، واجب میں سے کسی واجب میں ہم نے کوتاہی کر دی، سنت میں سے کوئی سنت کو ہم نے ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ ہم نے سمجھے کہ ساری دنیا کے خزانوں کو ہم نے ضائع کر دیا اگر ہمارے پاس ہے، ایک سنت کو اگر ہم نے چھوڑ دی، اور اگر مستحب کو چھوڑا تو اس کا جو نقصان ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، جس کو شریعت مستحب کہتی۔ اسی طرح سے ہم نے اگر ایک حرام کو اختیار کر لیا، منع کی ہوئی چیزوں میں سے ایک حرام کو اختیار کر لیا، تو وہ حرام کو اختیار کرنے کے بعد جو کچھ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اگر وہ حرام کو اختیار کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ ہم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کیا ہے، تو اگر ہماری ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، کپڑے، رہائش، سواریاں، اگر یہ کوئی ہم سے چھین بھی لے تو ہمیں اف تک ہمارے منہ سے نہ نکلے اس نقصان کو دیکھ کر کے جو ایک حرام کے اوپر ہمارا نقصان ہو چکا ہے۔ ساری دنیا اگر ہم سے لے بھی لی جائے، جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں، ننگا کر دیا جائے ہمیں، تو ہمیں اس نقصان کی طرف ہماری نظر بھی نہ جائے اگر ہم اس حرام کے نقصان کو دیکھ لیں کہ اس پر عمل کرنے کے بعد میرا کتنا نقصان ہوا ہے اس دنیا میں۔ ہماری لغت بدل گئی کہ نہیں بدلی؟ اس لیے کہ یہ کافروں کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جو اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ اصل میں اس کی عبادت کو، اس کے جو احکامات ہیں، ماننے کرنے والے کام اور رکنے والے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب اکٹھے کیے۔ لباس اس لیے اتارا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم اس کو، اس لباس کی جو کم از کم مقدار ہے وہ پہن کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سکون کے ساتھ کھلے لوگوں کے اندر ادا کر سکیں۔
मसलन है कि मर्द के लिए अगर उसको सारी जिंदगी इतना कपड़ा मिल जाए कि नाफ से लेके घुटनों के नीचे तक का कपड़ा अगर उसको मिल जाए तो बस ये सारी जिंदगी के लिए उसकी ये नेमत उसको अल्लाह ताला की बंदगी करने के लिए काफी है, क्योंकि इस कपड़े के साथ वो लोगों के साथ मिलके जमात के साथ नमाज भी पढ़ सकता है, वो इसी हालत के अंदर रोजा भी रख सकता है, क्योंकि लोगों के सामने जाकर के अल्लाह ताला की बंदगी अदा कर सकता है लोगों के साथ मिलके। हाँ, इससे भी अगर ये कम से कम दर्जे का लिबास है जो इस दुनिया के अंदर अगर किसी मर्द को मुयस्सर आता रहे तो उसके लिए काफी है दुनिया के असबाब में से। अगर इतना भी ना हो तो फिर उसको ये होगा कि मुझे अब अल्लाह ताला की बंदगी छुप के करनी चाहिए कि मैं लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकता अपना इतना हिस्सा। खैर उन्होंने करने का क्या मतलब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मियार इंसानियत को दिया। देखो मेरे जमाने को देखो जो इंसानियत के लिए बेहतरीन जमाना है, तो मेरी जात को देखो कि मैंने इस दुनिया के अंदर लोगों को अल्लाह ताला की बंदगी का तरीका सिखाया कि अल्लाह की बंदगी उसका कहना कैसे मानना है। मैं वो तरीका लेकर के आया हूँ इंसानों के पास, और ये सारी कायनात बनाई मेरे लिए गई है। तो मुझे देखो कि मैंने इस दुनिया के अंदर से कितनी चीजें अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल की और कितनी देर के लिए की। अगर ये नेमत होती है सारी चीजें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ये सब इकट्ठी हो जाती सारी। आपने फरमाया कि अगर इंसान को रहने के लिए उतना घर मिल जाए जितना मुझे मैंने कमरा तामीर किया था, ये कम से कम मेयार में बता रहा हूँ। दुनिया के अंदर चीजें हासिल करने का, दुनिया के अंदर जो चीजें अल्लाह ने बनाई है, जो हमने जिंदगी का वक्त दुनिया के अंदर गुजारना है रिहाइश के एतबार से, खैरुल कुरून करनी का मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान को दुनिया में जब तक वो जिंदा रहे कम से कम दर्जे की रिहाइश उतनी अगर उसको मिल जाए जितनी मैंने तामीर की है, तो समझ ले कि उसने दुनिया में से जितना हिस्सा लेना था बस इतना उसके लिए काफी होगा। इससे ज्यादा अगर किसी को मिल जाए, उसके पास कई गुना ज्यादा तामीर हो जाए, जितनी जरूरियात बढ़ती चली जाएंगी उसके ऊपर अल्लाह ताला की बंदगी के दर्जात का पूरा करना बढ़ता चला जाएगा। जैसे सरकारी अफसर को जब सहूलियात दी जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है कि घटती है? जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है तो ग्रेड के साथ सहूलियात बढ़ती है ना। वो सहूलियात क्यों दी जाती हैं कि ये इन चीजों की जरूरत, इसको इन चीजों के लिए ये खुद भाग दौड़ ना करे, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा डाल दी गई है। ये उन सहूलियात को लेकर के अब हुकूमत ने उससे काम ज्यादा लेना है। तो जिस आदमी को अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में 4 गुना मकान दे दिया, आपके पास एक वक्त में अगर 2 लिबास थे, 3 लिबास थे, किसी को 5 लिबास दे दिए, इसका मतलब तो ये है कि वो तो एक टांग पे खड़ा हो जाए अल्लाह ताला की बंदगी के लिए। जिसको 3 वक्त का खाना मिल जाए उसको तो चाहिए कि सारी रात सोए ना, क्योंकि जब चीजें दुनिया के इस्तेमाल की चीजें दी जा रही हैं तो उसको ऐसे सरकारी अफसर समझे जिसका ग्रेड बढ़ गया है, उसको उसके काम करने के लिए उसको आसाइशें हुकूमत इसलिए दे रही है कि अब हुकूमत ने उससे उसकी तवक्कुआत बढ़ गई है। एक साहब जिस फकीर के पास आए, दाढ़ी कटाते थे, मुलाकात की, फरमाने लगे कि मैं वो अपनी तरफ से इस बात को बड़ा इनाम समझ रहे थे, और ये यकीनन एक दर्जे में इनाम है कि मैं 25 साल से मैं मदीना मुनव्वरा के अंदर रहता हूँ। तो और वहाँ पर अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के बड़े असबाब अता किए हैं, बहुत माल है मेरे पास, रिहाइश है मैंने बनाई हुई, लोगों को देता हूँ उसके लिए, वो सब मैं सुनता रहा। तो मैंने उनसे अर्ज की कि मैंने कहा कि आपको, मुझे तो अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा नहीं भेजा, किसी और को भी नहीं भेजा, आपको 25 साल अल्लाह ताला ने वहां रखा है, कभी आपने सोचा कि आपको वहां क्यों भेजा गया? खामोश हो गए, उनको समझ नहीं आई। मैंने कहा आपको वहां इसलिए भेजा गया है कि अब आपसे मदीना मुनव्वरा में के अंदर रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को आपसे अब ज्यादा तवक्को है अल्लाह ताला की कि अब आप वहां रह करके उस जगह का अदब हासिल कर, उस जगह का अदब पूरा करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ज्यादा अमल करें। आप तो एक एक मुस्तहब को भी ना छोड़ें,
چہ جائے کہ آپ نے گاڑی کٹا کے آپ 25 سال سے حرمین شریفین میں رہ رہے ہیں اور جو دنیا کے اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے اس کو آپ بہت بڑا انعام سمجھ رہے ہیں۔ انعمت علیہم کے اندر انبیاء ہیں کہ نہیں ہیں، صدیقین ہیں کہ نہیں ہیں، شہداء ہیں کہ نہیں، صالحین ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے دعا منگوا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر نماز کی رکعت میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات فرمائے۔ کسی ایک انعام کے اندر کسی لباس، کسی تعمیر، کسی اچھی غذا کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جب انسان، کیونکہ یہ کفر کے لیے یہ نعمت ہے، کیونکہ ان کے لیے تو آخرت ہے ہی نہیں، وہ اس بھاگ دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ بھاگ زندگی کے اندر آسائشیں پیدا کرنے کے لیے اتنی روزی حاصل کر لینا کہ اس کی دنیا کے اندر ضروریات پوری ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وراثت میں کسی کو مال دے دیں، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے، زمینیں آ جائیں وراثت کے اعتبار سے، اب گویا یوں سمجھیے کہ اب اس کے اوپر شکر بڑھ گیا۔ تو شکر کی کیا تعریف ہے شریعت کے اندر؟ شکر کی تعریف یہ ہے کہ اب اس سے بندگی کے تقاضے بڑھ گئے۔ اس لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق کے اوپر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ رزق کی زیادتی کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے؟ عمل کی زیادتی کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو ہمارے پاس جو رزق ہے وہ تو بہت زیادہ بندگی کا تقاضا کر رہا ہے ہم سے، اور ہم نے اس تقاضے کو سمجھنے کی بجائے ہم نے اس رزق کو جو اصل میں ہمارے لیے بندگی میں، مثلا اگر آپ کو پیٹ بھر کے ایک دفعہ کھانا مل جائے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ، تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو اب 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سے یہ کہ اب اس سے جو قوت حاصل ہو رہی ہے وہ سب کی سب میری بندگی کے اندر صرف کرو، نہ یہ کہ ہم اگلے کھانے کی وجہ سے پچھلا کام بھی چھوڑ دیں جو ہمارے ذمہ ہے۔ تو میں اس لیے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھیے کہ ہماری یہ سوچ کیوں بدل گئی، کیونکہ ہم نے جو نظام تعلیم جو انسان کی عقل نے لکھا تھا، اس نظام تعلیم کو ہم نے علم سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان بھلانے کا سبب بن رہا ہے۔ ابھی اللہ کی معرفت گم ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائیے؟ ہماری لغت بدل گئی کہ نہیں بدل گئی اس نظام تعلیم سے کو پڑھنے کے بعد؟ اس لیے میرے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تقویٰ سے، دلوں کی پاکیزگی جو ہے، جب انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے اس قسم کے غلط تصورات سے، غلط عقائد سے، غلط الفاظ، غلط معانی سے، پھر اس کو سچائی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک وقت آئے گا جب تم دن میں 2 لباس تبدیل کیا کرو۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بڑی خوشحالی کا وقت ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس وقت کو یاد کر کے تمہیں جو یہ اب تنگی کا جو وقت گزر رہا ہے، یعنی اسباب کم ہے، اس وقت کو تم اس وقت یاد کر کے تمہیں یہ زیادہ قدر محسوس ہوگی اس وقت کی۔ اگرچہ اسباب بڑھ جائیں گے تمہارے پاس، لیکن اسباب کا بڑھنا جو ہے وہ تمہیں اتنا زیادہ سکون نہیں دے گا جتنا کم اسباب کے ساتھ اب اس وقت تم حاجس حالت کے اندر۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں یہ ساری چیزیں دنیا کے اسباب کا اکٹھا کرنا، اگرچہ میں آپ سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن مال جو ہم کماتے ہیں اس میں حلال کا حساب دینا ہے کہ حرام کا حساب دینا ہے؟ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ حلال کے بارے میں ہے نا، حرام کا تو حساب ہو ہی نہیں۔ تو جتنا کمایا اتنا حساب بھی دینا پڑے گا کہ نہیں؟ تو حساب کس چیز کا دینا ہوگا؟ حساب یہ دینا ہوگا کہ جو مال تم نے میں نے زیادہ دیا تھا اس مال کو میری بندگی کے اندر صرف کرنے کا ذریعہ بنایا، یا اس کو محض صرف دنیا کے اسباب اکٹھے کرنے کا ذریعہ بنا۔ میں سمجھا سک رہا ہوں بھی بات؟ اس اعتبار سے ہمارے جب ایک سوچ بدلتی ہے
تو اس کے ساتھ منسلک بہت ساری سوچیں بدل جاتی. اس وقت میری بیٹیاں اور میری بہنیں حاضر ہیں، ان کی خدمت میں ایک بہت بنیادی چیز یہ فقیر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت زیادہ رکھی ہے مرد کے مقابلے میں. تو جب اس محبت کا رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، اسباب کی طرف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے اسباب اکٹھے کرنے کی فکر میں لگ جاتی ہے. وہ محبت اگر اس کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے تو پھر دنیا کی محبت جب بڑھ جائے تو پھر دنیا کے اسباب سے محبت ہو جاتی ہے. اپنی دنیاوی ضرورت پورا کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، لباس کو اچھے طریقے سے، اپنے جسم کو اچھے لباس سے ڈھانکنے کی، اچھی سواری کی، اچھی کھلی رہائش کی، من چاہی رہائش کی، اس کی حرص بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اچھے سے اچھے برتن، اچھے سے اچھی چیزیں، یہ مردوں کے اندر اتنی حرص اس درجے کی نہیں ہوتی جتنی خواتین کے اندر یہ چاہت اور طلب ہوتی ہے اپنے گھر کے اعتبار سے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، تو طلاقوں کا تناسب بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. اور اگر ان کے اندر آپ ذرا تجزیہ کریں ان کے اسباب کیا ہیں، طلاقوں کے اسباب کیا ہیں، تو ان کے اندر آپ کو سوائے دنیا کی اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. خواتین کی طرف سے اسباب کا مطالبہ، مردوں کی طرف سے اسباب کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے رویے کے اندر تلخی، اور یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایک دوسرے سے دوری کا سبب بن رہی ہیں. تو اس کے لیے پھر خواتین اکثر یہ شکایت بھی کرتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہم سے گھر کا نظام نہیں سنبھلتا، ہم نے بچے بھی سنبھالنے ہیں، گھر کی خدمت بھی کرنی ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے، شوہر پھر بھی ہم سے ناراض رہتا ہے. تو اس شریعت کی ایک بہت خوبصورت چیز جو یہ فقیر اکثر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ایک ہی بتایا ہے. بہت بڑی بڑی معاشرتی بیماریاں جو معاشرے کے اندر ناسور کی صورت میں پھیل جائیں تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہت ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. ایک ہی چیز، ایک نسخے پہ عمل کر لیں تو سارے کا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اور معاشرے کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا چھوڑ دیں اور اختلافات کو ختم کر دیں، تو کون سا ایک نسخہ ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرے. بس اب اس حدیث کے اوپر غور کرتے چلے جائیں، اس کے معنی کے اوپر، تو سارے مسائل کا حل آپ کو ملنے لگ جائے. ایک ہی نسخہ. اگر معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارے اندر بھی وہ چیز ہے کہ نہیں ہے. جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہی چیز تم دوسرے کے لیے پسند نہ کرو، چھوڑ دو اس کو، تو خود بہت سارے انتظامات ٹھیک ہوتے چلے جائیں. گھر کا نظم سنبھالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ بیوی کے لیے ایک ہی نصیحت کافی ہے. جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کی نظر میں اس کے والدین جو ہیں وہ اس کے لیے سب سے مکرم اور معظم رشتہ ہے. ان کو راضی کرنے کی فکر کرتی رہے جس حد تک اس سے ہو سکے. لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت بیوی کی نظر میں اس کا شوہر ہونا چاہیے، نہ بچے نہ گھر. یہ بھی میں واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں. یعنی یوں سمجھے کہ نسخہ ایک ہے. بیوی صرف ایک کام کو سنبھال لے، اپنے شوہر کو دیکھ لے، باقی سارے، حالانکہ ماں ہے، عام طور پر یہ کہتے ہیں بھائی ہم بچے ہیں، میں ماں ہوں، میری نظر میں بچوں کو زیادہ اہمیت دوں کہ شوہر کو اہمیت دوں. یہ وہی نظام تعلیم کے بگاڑ کی وجہ سے، کیونکہ باہر کے ملکوں کے اندر بچے زیادہ اہم ہیں اور شوہر جو ہے وہ بیچارہ ایک ملازم کی حیثیت میں ہے. کفر کے معاشرے کے اندر ماں کے لیے، اسی وجہ سے ماں جو لڑکیاں ہیں بغیر شادی کے بچے پیدا کر لیتی ہیں کیونکہ ان کو بچوں کا شوق ہوتا ہے. شوہر کی اہمیت تو ہے نہیں اس معاشرے کے اندر.
تو وہ آج بھی کفر کے معاشرے کے اندر جس لڑکی کو شوق ہوتا ہے کہ میرے بچے ہوں تو وہ شادی نہیں کرتی، وہ کسی مرد سے بھی تعلقات قائم کر کے بچے پیدا کر لیتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ بچے ماں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن لغت بدل گئی کفر کی. ان کے نزدیک تو ماں کے نزدیک سب سے زیادہ عام ترین چیز بچے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کو سب سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دے اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اہمیت کیسے دینی ہے؟ شوہر کے گھر آنے سے پہلے چھوٹا سا نسخہ ہے 5 منٹ کا، کوئی لمبی چوڑی تقریر، کوئی صفحات کے صفحات سمجھانے کی تقریر کی ضرورت نہیں. شوہر کے آنے سے پہلے بیوی اگر ہر بچی یہ کوشش کرے کہ میں گھر کے کاموں کو پہلے سمیٹ لوں اور خود وہ کپڑے پہن لے جو شوہر کو پسند ہے، جو گھر کے استعمال کے کپڑے وہ اتار دے شوہر کے آنے سے پہلے، اور اگر ہلکا پھلکا سنگار جو شوہر کو پسند ہے وہ کر لے شوہر کے آنے سے پہلے، اور جب شوہر گھر میں آئے تو اس کو بٹھا کر کے سب سے پہلے اس کا حال احوال پوچھے، اس کو سب سے پہلے وقت دے، گھر کے سارے کام چھوڑ دے، بچوں کو بھی چھوڑ دے. جب وہ شوہر اس سے کہے کہ بھئی اب حال چال ہو گیا فلاں کام کر لو، جب شوہر اس کو اجازت دے پھر وہ اٹھ کر کے گھر کا کام سنبھالے. بس یہ ایک کام کر لے ساری زندگی کی جنت اس کو مل جائے گی. ہمارے ایک پیر بہن ہے، وہ کہنے لگی میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پہ گئی تو وہاں پر میں بیمار ہو گئی. میرا جی چاہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ طواف کروں، عمرہ ہم کر چکے تھے، لیکن میرے شوہر نے میرے شفقت کی وجہ سے مجھے سختی سے کہا کہ تم نے ہوٹل سے باہر نہیں نکلنا. حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ شوقی اس نے یہ بہت زیادہ جذبہ رکھتی ہے، لیکن اس نے میری بیماری کی وجہ سے مجھے سختی سے کہا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا، تم نے طواف نہیں کرنے کو کہ تمہاری صحت اجازت نہیں دے رہی. اب میں نے شوہر کا کہنا مانتے ہوئے میں ہوٹل کے اندر رہی، لیکن بڑی کڑتی رہی. جیسی میں سوئی تو مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میں طواف کر رہی ہوں، دوڑ کے طواف کر رہی ہوں. کہنے کی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے اس کا کہا وہی مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شوہر کی اطاعت جائز کاموں کے اندر ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندگی کی اجازت دیتے انسانوں میں سے کسی انسان کو تو بیوی کو کہتے کہ شوہر کو سجدہ کرے. ہمارے اور پیر بہن ہیں، یہ میں ایک واقعہ آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابو طلحہ سفر پہ گئے ہوئے صحابی رسول ہیں، 10 سال کا بیٹا فوت ہو گیا. حضور ان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا وہ 10 سال کا بیٹا فوت ہو گیا. وہ اکثر بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلا کرتا تھا. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ماں کے کیا جذبات ہوں گے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا. فرمایا دیکھو ابو طلحہ تمہارے شوہر رات کو سفر سے واپس آ رہے ہیں، ان کو آتے کے ساتھ ہی یہ خبر نہ سنانا، غمناک، بس اتنا فرما دیا. اب وہ تربیت کرنی تھی کہ بھئی بچہ زیادہ اہم ہے جو فوت ہوا ہوا ہے 10 سال کا، ماں کے لیے یا شوہر، اہمیت بتانا مقصود تھی. پھر وہ بھی آگے صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. گھر گئیں، بیٹے کی لاش کو دوسرے کمرے میں لٹایا، اوپر چادر ڈال دی، خود تیار ہوئی، سنگھار کیا. وہ ماں جس کا 10 سال کا بیٹا ساتھ والے کمرے میں اس کی لاش پڑی ہوئی. شوہر آئے، کھانا کھلایا، ان کے ساتھ رات بسر کی، تعلقات قائم ہوئے. صبح اٹھنے کے بعد پھر ان کو ناشتہ کرایا، اور اس نے ناشتے کے دوران ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس امانت رکھوائے تو دے دینی چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا دے دینی چاہیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت دی تھی بیٹا، وہ کل اللہ نے واپس لے لیا. ہماری ایک پیر بہن ہے، بیچاری بہت مصروف رہتی ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں. مجھ سے کہنے لگی مجھ سے تو شوہر ہمیشہ ناراض رہتے ہیں کیونکہ میں جب گھر میں کو آتے ہیں تو میں ایک بچے کو پکڑ رہی ہوں، کبھی اس کو پکڑ، اس گھر کا کام، سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. میں نے ان کو یہی نسخہ عرض کیا، میں نے کہا جب شوہر آ جائے نا ذرا 10-15 منٹ کے لیے نا شوہر کے پاس بیٹھ جاؤ، سارے کام چھوڑ دو میرے کہنے پہ، اور شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ذرا باتیں کرو، کیونکہ عورت کو اصل میں اس کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا.
اور جب آدمی تھکا ہوا گھر آتا ہے تو مرد چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آرام مل جائے ذرا، اور ذہنی سکون جو بیوی سے اس کو ملتا ہے باتیں کرنے سے، وہ اور کسی رشتے میں اس کو نہیں ملتا۔ تو میں نے اس بچی کو کہا کہ تم یہ میرے نسخے کے اوپر عمل کرو چند دن کے لیے۔ اس نے کیا، ایک ہفتے کے بعد اس کا میسج آیا کہ سارے کام میرے ٹھیک ہونے لگ گئے، گھر کے کام بھی وقت پہ ہونے لگ جاتے، کیونکہ کس کا کہنا مان کے اس نے عزت دی اپنے شوہر کو؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام خود بخود کرنے شروع کر دے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی نصیحت تھی۔ اگر گھروں کو مردوں کے ذمے جو چیزیں ہیں وہ مردوں کے لیے، لیکن خواتین کے لیے جو سب سے بہترین نسخہ ہے اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو سکون مہیا کرنے کا، وہ یہی ہے جو اس فقیر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ پر اس پر عمل کر کے اس کی برکات کو دیکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔